ایک روز فرعون اور اس کے ساتھیوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائیں گے۔ بعض شرکائے مجلس نے کہا کہ ہاں، بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں، جس میں ان کو ذرا شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا۔ فرعون نے یہ سنا تو اس کو فکر ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی اور رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرائے گا۔ اس لیے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے بچنے کا کیا راستہ ہے۔ یہ لوگ آپس میں مشورے کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایسے سپاہی مقرر کر دیے گئے جن کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے، جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اس کو ذبح کر دیا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت اور مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ قتل جاری رہا تو ان کے بوڑھے تو اپنی موت مر جائیں گے اور بچے ذبح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے۔ اس لیے اب یہ رائے ہوئی کہ 1 سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کو خطرہ ہو سکے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جب کہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعونی قانون کی روح سے ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حمل میں آئے تو ان کی والدہ پر رنج اور غم طاری تھا کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بذریعہ وحی الہام یہ تسلی دے دی کہ تم کوئی خوف اور غم نہ کرو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کچھ دن جدا رہنے کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس کر دیں گے، پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کر لیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ جب وہ تابوت کو دریا کے حوالے کر چکیں تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ تو نے کیا کام کیا؟ اگر بچہ تیرے پاس رہ کر ذبح بھی کر دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے کچھ تسلی تو ہوتی، اب تو اس کو دریا کے جانور کھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی رنج اور غم میں مبتلا تھیں کہ دریا کی موجوں نے تابوت کو ایک ایسی چٹان پر ڈال دیا جہاں فرعون کی باندیاں لونڈیاں نہانے دھونے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے یہ تابوت دیکھا تو اٹھا لیا اور کھولنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر اس میں کچھ مال ہوا اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو یہ گمان ہوگا کہ ہم نے اس میں سے کچھ الگ رکھ لیا ہے، ہم کچھ بھی کہیں اس کو یقین نہیں آئے گا۔ اس لیے سب کی رائے یہ ہو گئی کہ اس تابوت کو اسی طرح باندھ کر
اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ فرعون کی بیوی نے جب تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں اس سے اتنی محبت ہو گئی جو اس سے پہلے کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بوسوسہ شیطانی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو بھول گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا۔ ادھر جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو فرعون کے گھر میں ایک لڑکا آ جانے کی خبر ملی تو وہ چھریاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ یہ لڑکا ہمیں دو تاکہ ذبح کر دیں۔ فرعون کی بیوی نے ان لشکری لوگوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھہرو، کہ صرف اس ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی۔ میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشی کراتی ہوں۔ اگر فرعون نے اس کو بخش دیا تو یہ بہتر ہوگا، ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی، یہ بچہ تمہارے حوالے ہوگا۔ یہ کہہ کر فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو معلوم ہے، مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا۔ اب فرعون کی بیوی نے اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا۔ سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی چھاتی نہ لگتی۔ اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر ہو گئی کہ جب یہ کسی کا دودھ نہیں لیتے تو زندہ کیسے رہیں گے، اس لیے اپنے کنیزوں کے سپرد کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجمع میں لے جائیں، شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لے۔ اس طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دریافت کرو کہ اس تابوت اور بچہ کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہے یا دریائی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن باہر نکلیں تو قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھا کہ فرعون کی باندیاں اس بچے کو لیے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں، تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ پی لیں گے اور وہ اس کو خیر خواہی اور محبت کے ساتھ پالیں گے۔ یہ سن کر ان کنیزوں نے ان کو اس شبے میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے جو اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے۔ اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مراد اس گھر والوں کے خیر خواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعونی دربار تک ان کی رسائی ہوگی، اس لیے وہ اس بچے کی محبت میں کسر نہ کریں گے۔ یہ سن کر کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ واپس اپنے گھر پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعہ کی خبر دی۔ وہ ان کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں یہ کنیزیں جمع تھیں۔ کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بھی بچے کو گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ان کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے، یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ یہ خوشخبری فرعون کی بیوی تک پہنچی کہ اس بچے کو دودھ پلانے والی مل گئی۔ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا۔ انہوں نے آ کر حالات دیکھے اور محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری ضرورت محسوس کر رہی ہے، تو ذرا خودداری سے کام لیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا
کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں، کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ ہاں، اگر آپ اس پر راضی ہو کہ بچہ میرے سپرد کر لیں، میں اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پلاؤں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبر گیری اور حفاظت میں ذرا کوتاہی نہ کروں گی۔ فرعون کی بیوی نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی، اور یہ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گھر آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نشوونما خاص طریقے پر فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا قوی ہو گئے تو فرعون کی بیوی نے اس کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے لا کر دکھلا دو، اور فرعون کی بیوی نے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر آ رہا ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اس کا اکرام نہ کرے، اور میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے، اسی وقت سے ان پر تحفوں کی بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ فرعون کی بیوی کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس سے خاص تحفے اور ہدیے الگ پیش کیے۔ فرعون کی بیوی ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور یہ سب تحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیے۔ اس کے بعد فرعون کی بیوی نے کہا کہ میں اس کو فرعون کے پاس لے جاتی ہوں۔ جب ان کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت فرعون موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا۔ اس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم سے جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک اور مال کا وارث ہوگا، آپ پر غالب آئے گا، یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ فرعون متنبہ ہوا اور اسی وقت لڑکوں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلایا تاکہ اس کو ذبح کر دیں۔ جب فرعون کی بیوی نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں، پھر اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ فرعون نے کہا تم یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لڑکا اپنے عمل سے گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھ پر غالب آ جائے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ آپ ایک بات کو اپنے اور میرے معاملے کے فیصلے کے لیے مان لیں، جس سے حق بات ظاہر ہو جائے گی۔ آپ 2 انگارے آگ کے اور 2 موتی منگوا لیجئے اور دونوں کو اس کے سامنے رکھ دیں۔ اگر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے افعال عقل و شعور سے دانستہ ہیں، اور اگر اس نے موتیوں کے بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھا لیے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کام کسی عقل و شعور سے نہیں کیا گیا۔ فرعون نے اس آزمائش کو مان لیا۔ 2 انگارے اور 2 موتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھا لیے۔ فرعون نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً ان کے ہاتھ سے انگارے چھین لیے کہ ان کا ہاتھ نہ جل جائے۔ اب تو فرعون کی بیوی کی بات بن گئی، اس نے کہا کہ آپ نے واقعہ کی حقیقت کو دیکھ لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹلا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح فرعون کے شاہانہ اعزاز و اکرام پر اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔